اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ دوسرا درس ہے اور ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس درس کا کیا عنوان دیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہے آپ کے سامنے اور یہاں پہ جو درس کا عنوان دیا گیا کہ دین اسلام کے اصول اور فروع۔ آج ہم اصول اور فروع کے متعلق جانیں گے کہ جو دین اسلام ہے اس کے اصول سے کیا مراد ہوتی ہے اور فروع سے کیا مراد ہوتی ہے۔ یہ بات گزشتہ درس میں واضح تھی کہ اسلام زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہمیں قانون دیتا ہے، یعنی اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، ضابطۂ حیات ہے، یعنی انسان کی زندگی گزارنے کا جو ایک قانون ہے مکمل زندگی گزارنے کا، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہے، کاروبار کی زندگی ہے، تنہائی کی زندگی ہے، جیسی بھی زندگی آپ کر لیں، جو بھی انسان کا واسطہ پڑتا ہے کسی کے ساتھ، ہر جگہ پہ اسلام قانون ہمیں دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، ضابطۂ حیات مکمل ہے۔ تو دین اسلام کے اندر جو بنیادیں ہیں وہ دو طرح کی بنیادیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک کو ہم اصول کہتے ہیں اور ایک کو ہم فروع کہتے ہیں۔ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کا مطلب کیا ہے، جڑ کا ہوتا ہے، یعنی عربی زبان میں اصل کیا ہے، یہ چیز اصل ہے، یعنی یہ چیز کی جڑ ہے۔ تو اصول دین کیا مطلب کہ جو دین کی جڑیں ہیں، یعنی جو دین کی بنیادیں ہیں، اس کو ہم اصول دین بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو ہم ایمان کی بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ آپ کتاب کے اندر دیکھیں گے تو عنوان باندھا گیا اصول دین اور ساتھ ساتھ کیا کیا گیا، کہا گیا ایمان کی بنیاد۔ تو ایمان کی بنیاد کہیں یا اصول دین کہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو اسلام میں جو بنیادی طور پہ عقائد ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے کہ یہ بلیوز اگر آپ رکھیں گے تو ہی آپ ایک مکمل مسلمان کہلائیں گے، ایک مکمل طور پہ مومن کہلائیں گے۔ تو مومن بننے کے لیے، مکمل طور پہ مسلمان بننے کے لیے انسان کے پاس جو اصول ہیں وہ 5 طرح کے اصول ہیں کہ جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو 5 اصول ہیں ان عقائد میں سے سب سے پہلے توحید آتی ہے، اور توحید کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں، کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والی ایک ہستی ہے اور جتنا اس نے سیٹ اپ بنایا وہ ایک ہی ہستی ہے، جو نظام اس نے سیٹ کیا ہے وہ بھی ایک ہی ہستی ہے، یہ توحید ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عدل کی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کی عدالت اور انصاف پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اگر وہ مالک ہے ہم سب کا خالق ہے تو وہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس کی عدل کا جو ہے وہ عقیدہ رکھنا ہے، اپنے دل کے اندر، اپنے یقین کے اندر اس کو عادل سمجھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبوت ہے۔ نبوت یعنی ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے سلسلہ انبیاء کو اختیار کیا اور وہ انبیاء اللہ کی طرف سے پیغام لے کر ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس امامت کا ایک اصول ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نظام امامت رکھا تو اس امام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، اور امامت کا سلسلہ امام مہدی علیہ السلام تک آتا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام ابھی ہم سب کے موجودہ امام ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہمیں جو عقیدہ رکھنا ہے وہ قیامت کا عقیدہ ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ بنانا ہے اور اس بات کے اوپر دلیل کے ذریعے سے یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی دنیا ہے، کہ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم، یہ ایک الگ دنیا ہے۔ اس دنیا کا بھی ہمیں عقیدہ رکھنا ہے مکمل طور پہ دلائل کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ جو 5 اصول ہیں، اگر کوئی ان 5 اصول میں سے کسی ایک اصل کا انکار کرے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ کم از کم وہ مومن نہیں رہتا، وہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے والا شخص نہیں کہلاتا۔ یہاں پہ ایک بحث ہے جسے سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم نے اصول دین آپ کے سامنے 5 رکھے تو یہ دین کی بنیادیں ہو گئیں، یعنی انسان مکمل طور پہ دین میں کب داخل ہوگا کہ جب ان 5 اصولوں کو اپنائے گا۔ لیکن اگر ان 5 اصول میں سے کسی ایک کو چھوڑے گا تو کیا وہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت اسلام میں داخل ہو گیا، چلیں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوا؟
اس کو چلیں مسلمان تو مان لیں، ہم کہیں کہ یہ مکمل داخل نہیں ہوا، تھوڑا بہت داخل ہوا، کیا ایسا تصور ہمارے یہاں موجود ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں بالکل یہ تصور ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو اصول دین ہیں ان کو ہم دو قسموں میں کیا تقسیم کریں گے۔ ایک کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصول دین ہے، یعنی اصول دین کیا مطلب کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو دین کی وہ جو جڑ ہے وہ کٹ جائے گی، وہ بنیاد ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی دین کی بنیاد ختم ہوگی تو انسان بے دین کہلائے گا۔ بے دین کا مطلب انسان کافر کہلائے گا، اس انسان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ یعنی یہ اتنے اہم اس کے اندر کچھ اصول ایسے موجود ہیں کہ اگر انسان اس کو نہیں قبول کرے گا تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، چاہے وہ دوسرے اصل کو مانتا رہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اصول مذہب ہیں، یعنی ان میں سے کچھ اصول ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کو نہیں مانتا، یعنی اگر اس وجہ سے نہیں مانتا کہ اسے سمجھ نہیں آئی بات، اسے صحیح طریقے سے دلیل کے طور پہ سمجھ نہیں آ سکی، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آ گیا، شیطان بن کے اللہ کے سامنے آ گیا، یعنی اسے ساری بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، پھر بھی وہ کہے کہ اللہ میں نہیں مانتا تیرے اس حکم کو، میں نہیں مانتا، پھر تو وہ کافر ہو گیا نا، اس نے تو اللہ کو ہی نہیں مانا نا۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس نے اللہ کی انکار کر دیا۔ نہیں، ہم کہتے نہیں اس نے اللہ کو مانا، توحید کو مانا، اس کو ایک مانا، لیکن کچھ اصول ایسے ہیں اگر اس کو وہ نہیں مان رہا اس بنیاد پہ کہ اسے سمجھ نہیں آ رہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل میں یہ مانتے نہیں ہوں اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے، نہیں، ایسی بات کوئی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، وہ کرنا تو وہ اللہ کو ہی انکار کر دے گا۔ تو پھر اس صورت میں اسے ہم کیا کہیں گے کہ ہاں یہ بندہ دین کے اندر تو رہے گا، یعنی یہ بندہ مسلمان تو رہے گا، چونکہ اس نے جو اس دین کی جو بنیادیں تھیں جو جس سے انسان مسلمان بنتا ہے اس کو اس نے اپنایا ہوا ہے، لیکن اسے ہم مکمل طور پہ مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ مکمل یہ بندہ دین کے اندر داخل ہو چکا ہے، وہ نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اصول مذہب کہتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں اور یہ عنوان دیکھیے گا آپ، اصول دین اور اصول مذہب میں فرق۔ تو یہاں پہ اصول دین کے اندر کیا لکھا گیا کہ اصول دین وہ عقائد ہیں جن کا تعلق براہ راست ایمان اور اسلام کے بنیادی دائرے سے ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا جملہ ہے کہ در حقیقت اصول دین 3 ہیں، یعنی پھر آپ یہ سوال رکھیں کہ پھر وہ کون سے اصول ہیں کہ اگر میں ایک کا بھی انکار کر دوں تو میں اسلام سے نکل جاؤں گا؟ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کہیں کہ تھوڑے بہت آپ اسلام کے اندر ہیں، ابھی تک آپ مکمل آپ نے نہیں کیا، اس چیز کو کمپلیٹ نہیں کیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بالکل ہی اسلام سے آپ کی چھٹی ہو جائے گی ایک طرح سے، یعنی آپ کیا کہلائیں گے؟ کافر کہلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو وہ 3 اصول ہیں ہمارے سامنے، سب سے پہلے نمبر پہ توحید ہے، دوسری نبوت ہے اور تیسری قیامت ہے، یعنی توحید، نبوت اور قیامت، ان میں سے اگر انسان کسی ایک کا انکار کر دے تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو 2 دیگر ہیں جس میں عدل اور امامت ہے تو اس کو ہم اصول دین نہیں کہیں گے، اسے اصول مذہب کہیں گے۔ اصول مذہب کیا مطلب کہ اگر انسان ان کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کے انکار کی وجہ سے اللہ کا انکار نہ ہو، اللہ کو مانے، وہ اللہ کو قبول کرے، لیکن فقط وہ عدل اور امامت کا انکار کر رہا ہے کیونکہ وہ اسے سمجھ نہیں آ سکے، وہ دلیل کے ذریعے سے اس تک پہنچ نہیں سکا، تو اگر وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو ایسے بندے کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ شیعہ نہیں رہا، یہ بندہ تشیع سے خارج ہو گیا، مذہب تشیع سے یہ بندہ خارج ہو گیا، لیکن یہ بندہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوا، یعنی یہ بندہ مسلمان تو کہلائے گا لیکن جو مومن ہے، جو تشیع جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، یہ بندہ نہیں کہلائے گا۔ اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اصول مذہب رکھا گیا۔ یعنی آپ کے سامنے پھر اصول مذہب کی کیا تعریف ہوگی؟ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو کتاب میں تعریف کیا لکھی گئی اصول مذہب کی کہ یہ عقائد کا ایک مخصوص اسلامی مسلک یا فرقے کی شناخت کا حصہ ہوتے ہیں، جیسے عدل اور امامت شیعہ عقیدے میں اصول مذہب ہیں۔ ان عقائد کا انکار کسی شخص کو دین اسلام سے خارج نہیں کرتا بلکہ اسے مخصوص مذہب جیسے شیعہ مذہب سے اسے خارج کرتا ہے۔ لہذا اصول دین اور اصول مذہب میں کیا فرق ہمارے سامنے آتا ہے کہ اصول دین کی خلاف ورزی انسان کو کفر کی حد تک لے جاتی ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، جبکہ اصول مذہب کی جو خلاف ورزی ہے انسان اس سے کافر نہیں ہوتا، انسان رہتا مسلمان ہے لیکن مکمل اسلام میں یہ داخل نہیں ہو پاتا۔ جب مکمل اسلام میں داخل نہیں ہو پاتا تو اسے ہم مومن اور اسے ہم شیعہ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جو مکتب تشیع ہے اس کے ہاں جو دیگر فرقے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ختمی مرتبت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ایسے فرقوں کو مکتب تشیع کبھی کافر نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ وہ لوگ
فرض کریں اللہ کی عدالت کو نہیں مان رہے یا امامت کے عقیدے کو نہیں مان رہے، لیکن اس کے باوجود اسے کہتا ہے کہ ہاں تم مسلمان ہو، تم کافر نہیں ہو، لیکن مکمل طور پہ تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ مکمل طور پہ تم جب نظام ولایت و امامت کو مانو گے تو تم مکمل طور پہ دین اسلام کے اندر داخل ہوگے۔ تو یہاں سے فرق رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ مومن اور شیعہ ہونے میں اور مسلمان ہونے میں کیا ہے، بہت بنیادی فرق ہے۔ تو لہٰذا ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو بھی امامت کو نہ مانے اسے آپ کہہ دیں کہ یہ کافر ہو گیا، نہیں، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ جتنے ہمارے پاس دیگر فرقے ہمارے ساتھ، اہل سنت کے دیگر فرقے ہمارے ساتھ زندگی گزارے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ ان کے ساتھ رہن سہن رکھنا، ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا، سارے احکام مسلمانوں والے ان کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور مکمل جو مومن ہے وہ بن چکے ہیں، جبکہ اسلام اور ایمان میں بہت فرق ہے۔ اور قرآن مجید نے اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں اور یہاں پہ عنوان آپ دیکھیں گے کتاب کے اندر، ایمان اور اسلام کا فرق ہے۔ اور یہاں پہ ایک آیت قرآن مجید کی لکھی گئی سورہ حجرات سے 14 نمبر آیت ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایمان اور اسلام کے فرق کی طرف قرآن مجید یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ جو بدو لوگ ہیں اعراب، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، اے اللہ کے رسول جو بھی آپ نے ہمیں کہا ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، تو اے اللہ کے رسول انہیں کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، تم مومن نہیں ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو لہٰذا وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم نے اللہ کے رسول کو مان لیا، قبول کر لیا، تو بس یہ مکمل طور پہ یہی اسلام ہو گیا اور ہم مکمل اسلام میں داخل ہو گئے، تو اللہ کے رسول سے خطاب ہوا کہ نہیں، ابھی ان سے کہیے کہ ابھی تم مکمل اسلام نہیں ہوئے، ابھی تو تم ابتدائی طور پہ مسلمان ہوئے ہو۔ ابھی مکمل جب اسلام مکمل ہو جائے گا ولایت اور امامت کے ذریعے سے، اور تمہیں مکمل طور پہ اور بھی چیزوں کے اوپر تمہیں ایمان لے کر آنا پڑے گا، تب کہا جائے گا کہ ہاں اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو گیا اور اب تم مکمل طور پہ مومن ہو چکے۔ تو اس آیت میں ہمارے سامنے کیا چیز سامنے آئی کہ بدو لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے، لہٰذا ہمیں مومن کا سٹیٹس دے دیا جائے، ہمیں مومن کہا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول سے کیا اللہ تعالیٰ یعنی تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے کہ اے رسول انہیں کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں بنے، تم مسلمان بن گئے ہو۔ ہاں تم مومن کب بنو گے؟ جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور پھر جب اسلام مکمل ہوا ولایت اور امامت کے اعلان کے ذریعے سے، اب ولایت اور امامت پر جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کے دلوں میں ایمان کا نور چلا گیا، ان کے دلوں میں ایمان آ گیا، تو اب وہ لوگ مکمل طور پہ مومن کہلائے۔ اب یعنی مسلمان کے بعد ان کی ترقی ہوگی، ارتقاء ہو گیا، تکمیل کی طرف بڑھے، جیسے اسلام مکمل ہو گیا، جیسے اسلام مکمل ہوا اب ان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ان کا مکمل ہوا، عقیدہ مکمل ہونے سے وہ لوگ کیا بن گئے؟ مومن بن گئے۔ تو لہٰذا یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ اسلام اور ایمان کے فرق کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو یہی مکتب تشیع کا اصول ہے کہ امامت کے انکار کرنے والوں کو وہ کبھی بھی کافر نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ امامت اسلام کو مکمل کرتا ہے، کمپلیٹ کرتا ہے، اور لہذا جو اسلام کا انکار کرے گا ہم اسے دائرہ ایمان سے خارج کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ بندہ مومن نہیں رہا، یہ بندہ شیعہ اثنا عشری نہیں رہا۔ لیکن کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ ہم قرآن مجید کی طرح یہ تو کہیں گے کہ قولوا اسلمنا، کہ ہم تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہوگے، ٹھیک ہے ہم تمہیں مسلمان مان لیتے ہیں، لیکن ہم تمہیں مومن تب مانیں گے کہ جب تم مکمل دین کو قبول کرو گے۔ مکمل دین کے اندر جب نظام امامت اور ولایت کو تم قبول کرو گے، مولا علیہ السلام کی امامت سے لے کر مہدی دوران کی امامت تک کا عقیدہ جب تمہارے دلوں میں بسے گا، تو تم پھر اب قرآن کی اصطلاح کے مطابق، قرآن کے بیان کے مطابق اب تم کہلاؤ گے، اور اب تمہیں یہ حق ملے گا کہ تم کہو کہ آمنا، کہ ہم مومن ہو گئے۔ تو لہٰذا یہاں سے مکتب تشیع کا نظریہ آپ کے سامنے واضح ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف کہ جسے کتاب میں یوں بیان کیا گیا کہ اصول دین اور فروع دین کا علم کیسے حاصل ہو۔ یعنی ہم نے یہ بات جان لی کہ اصول دین ہمارے نزدیک 5 ہیں، تو ان 5 اصول کا ہم علم کیسے حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے فروع دین ہے کہ بہت سارے احکام ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، ان عمل کرنے کے لیے ان احکام کے علم ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو ہمیں علم جہاں سے حاصل ہوگا اسی کی طرف ہمیں سفر شروع کرنا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کا علم حاصل کر سکیں۔ تو کتاب کے اندر کیا لکھا گیا
کہ اصول دین کے بارے میں ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ عقل اور دلیل کا استعمال کرے اور اپنے عقائد کو اختیار کرے۔ دین اسلام میں یہ عقیدہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ اور قرآن مجید نے اسی اصول دین کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ سورہ انبیاء میں 24 نمبر آیت ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو، جو تم بات کہہ رہے ہو وہ تمہارے دل کے اندر اتری ہوئی ہے، تم فقط زبانی طور پہ نہیں کہہ رہے، سچے ہو تو پھر تمہیں کیا ہے، برہان اور دلیل کو لے کر آنا پڑے گا۔ اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی عقیدہ کیا مطلب کہ جو انسان کو یقین حاصل ہو جائے۔ عقیدہ کا مطلب عربی زبان ہوتا ہے باندھ دینا کسی چیز کو۔ عقیدہ یعنی جو چیز میرے دل میں بس جائے، یعنی جو مجھے لگے کہ ہاں بات یہی ہے، یہی بات ٹھیک ہے، یعنی میرا بلیفز، میرا یقین۔ تو میرا یقین اور بلیفز کب بنے گا کہ جب میری عقل اس سے قبول کرے گی۔ اگر میری عقل اس سے قبول نہیں کرتی، چاہے وہ انبیاء نے کہہ دیا، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا، اگر اس چیز کو میری عقل نے اور میرے دل نے قبول نہیں کیا تو میں ظاہری طور پہ عمل تو کر لوں گا، یعنی عمل تو میرا آ جائے گا، لیکن عمل سے ہٹ کے جو میرا بلیفز ہے اور میرا عقیدہ ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر یہ سوال آپ کے سامنے رکھا جائے کہ اصول دین کا علم انسان کو کیسے حاصل ہوگا، تو ہم کہیں گے اصول دین کا علم انسان کو عقل سے حاصل ہوگا، عقل اور دلیل کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ عقل اور دلیل جب تک اس عقیدے کو قبول نہیں کرے گی، اس وقت تک اسے عقیدہ نہیں کہا جائے گا۔ اسے زبانی کہہ دیا جائے گا کہ چلو زبانی تم نے کہہ دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ایک ہے تو تم نے بھی مان لیا کہ اللہ ایک ہے، لیکن ابھی تمہارے دل نے جب قبول نہیں کیا، تمہاری عقل نے اس بات کو قبول نہیں کیا، تو اسے عقیدہ نہیں کہا جائے گا۔ تو پس اصول دین کا انسان کو علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ اصول دین کا انسان کو علم انسان کی عقل اور دلیل کے ذریعے سے ہوگا۔ انسان اپنی عقل اور دلیل کے ذریعے سے ہی تمام جو عقائد ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، ان کا علم حاصل کرے گا۔ اور یہاں پہ جو قرآن اور حدیث کی جو کردار ہوگا وہ بھی انسانی عقل کو خطاب کرنا ہوگا۔ یعنی اگر قرآن کے اندر بھی توحید کے اوپر دلائل ہوں گے، نبوت کے اوپر دلائل ہوں گے، امامت کے اوپر دلائل ہوں گے، تو وہ بھی انسان کی عقل کو بیدار کرنے کے لیے ہوں گے، انسان کی عقل کو رہنمائی دینے کے لیے ہوں گے، تاکہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس عقیدے کو اپنائے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی یہ آیت، یہ درس کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ اس کے اوپر والی لائن میں آپ پڑھیں گے کہ مزید برآں قرآن مجید معصومین کی احادیث اور علماء کے اقوال اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر دلیل چاہیے اور آپ کو دلیل وہ نہیں مل رہی اور عقل آپ کی مطمئن نہیں ہو رہی، تو پھر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے، اہل بیت کی طرف رجوع کریں گے، علماء جب بیان کریں گے آپ ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے آپ دلیل سیکھیں گے۔ وہ آپ کو دلیل سکھائیں گے کہ یہ چیز عقلی طور پہ درست ہے اور یہ نظریہ بن رہا ہے عقلی طور پہ، تاکہ تم اس کے لیے کیا کرو، اپنے دل کے اندر یقین کی کیفیت پیدا کرو۔ تو لہٰذا تمہیں علماء کی طرف اگر آنا پڑ رہا ہے، قرآن اور حدیث کی طرف آنا پڑ رہا ہے، وہ عقلی دلیل کو حاصل کرنے کے لیے آنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر عقلی دلیل تمہیں قرآن اور حدیث کے بغیر مل گئی ہے اور تم مطمئن ہو چکے ہو، تو پھر تمہیں قرآن اور حدیث کی اندر تحقیق کرنے کی بھی تمہیں ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا قرآن مجید، معصومین کی احادیث اور علماء کے اقوال اس سلسلے میں رہنمائی کا کردار ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہو رہا نا، تمہیں یقین نہیں ہو رہا، تو پھر تم سوال کر لو، تم ان لوگوں سے سوال کرو کہ جو اہل ذکر ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو جاننے والے، ان سے تم پوچھو، ان سے تم دلیل پوچھو باقاعدہ کہ یہ تمہاری عقل کے اندر بات کیسے بیٹھے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، انسان کی بلیف سے ہے۔ تو لہذا اصول دین کے متعلق ہمارا موقف کیا ہوگا کہ اصول دین کے اوپر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یقین رکھنا ضروری ہے، اور انسان عقیدے، یقین، بلیفز کی منزل پہ تب تک نہیں جا سکتا جب تک اس کا دل قبول نہ کرے، جب تک اس کی عقل قبول نہ کرے۔ ہاں وہ لوگوں کو کہتا رہے کہ میں مانتا ہوں، تو وہ ظاہری طور پہ وہ کہلائے گا، لیکن اسے عقیدہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عقیدے کا تعلق انسان کی عقل اور دلیل کے ساتھ ہے۔ لہذا ہر انسان کی جتنی عقل ہے اور جس طرح کی اس کی عقل ہے، اسی کے مطابق اسے تحقیق کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کے مطابق تحقیق کرے، کوئی نہ کوئی عقلی طور پہ دلیل بنائے کہ جس کے ذریعے سے وہ مطمئن ہو۔ لیکن اگر وہ عقلی طور پہ کوئی دلیل نہیں بناتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس اصول دین کا علم آ گیا ہے، یعنی اس کے پاس اصول دین کا کوئی علم نہیں آیا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں فروع دین۔ فروع دین کا ہمیں علم کیسے حاصل ہوگا؟ کتاب کی عبارت کی طرف چلتے ہیں
کہ فروع دین کے علم میں عقل کی مداخلت صرف اتنی ہے کہ اس کے ذریعے قرآن و سنت سے احکام اخذ کیے جائیں. یعنی فروع دین میں آپ نے عقل کو کس طرح استعمال کرنا ہے. عقل کو آپ استعمال کر کے کوئی اپنا آپ نماز پڑھنے کا طریقہ بنا لیں. آپ عقل کو استعمال کر کے یہ بنا لیں کہ بیوی کے حقوق کون سے ہیں, والدین کے حقوق کون سے ہیں. آپ عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ عقیدہ بنا لیں کہ ایک جانور حلال کون سا ہوتا ہے اور حرام کون سا ہوتا ہے. نہیں, یہاں پہ عقل کا کوئی کام نہیں ہے. پھر عقل کا کتنا کام ہے؟ عقل کا یہ کام ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر آیات ہیں, جو روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں, اس میں تحقیق کرے, غور و فکر کرے, ان کو سمجھے اور سمجھ کے وہاں سے وہ حکم شرعی کو نکال لے, حکم شرعی کو وہاں سے نکال کے اس کے اوپر عمل کرے. تو اب یہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے, یعنی قرآن اور حدیث کے اوپر اب وہ تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیات ہیں, اس میں بیوی کے کیا حقوق موجود ہیں, نکاح کا سلسلہ کیسے بنتا ہے, نکاح کا سلسلہ کیسے ختم ہوتا ہے, کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کی میراث کے کیا قوانین ہیں, دنیا میں جتنے جانور ہیں اس میں سے کون سے حلال ہیں کون سے حرام ہیں, جو حلال ہیں وہ کیسے پھر انسان کھانے کے قابل اس کو بنائے گا, کب اس کا شکار کرے گا, شکار کے کیا قوانین ہوں گے, ذبح کے کیا قوانین ہوں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں عقل اس میں کیا کردار ادا کری؟ عقل یہ کہ ہاں تم قرآن حدیث میں تحقیق کرو. اب جو بندہ یہ تحقیق کر کے وہاں سے نکالے گا حکم شرعی اور وہاں سے یہ فرض کریں وہ نکال لیتا ہے کہ میراث یوں تقسیم ہوگی, نکاح کا طریقہ یہ ہوگا, طلاق کا طریقہ یہ ہوگا, تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجتہد کہا جاتا ہے. ایسے شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجتہد ہے, فقیہ ہے, جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ قرآن اور سنت میں تحقیق کر کے شرعی حکم کو معلوم کر سکے. تو لہذا جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی اس کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ فروع دین میں وہ خود تحقیق کرے, قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں تحقیق کرے اور اپنے شرعی احکام کو, شرعی قوانین کو وہاں سے نکالے اور ان کے مطابق عمل کرے. لیکن جو بندہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اسلام نے اسے اس بات کی اجازت دی ہے اور کہ وہ خود تحقیق کی طرف بے شک نہ جائے, لیکن جو بندے تحقیق کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے قرآن و حدیث میں تحقیق کر لی اور مکمل طور پہ دین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان سے وہ رہنمائی لے. اور وہاں پہ بھی اسلام نے مجتہد کی بہت ساری شرائط رکھی ہیں کہ یہ شرائط ہوں گی تو آپ اس مجتہد کی تحقیق کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ کتاب کے اندر آپ ایک عنوان پڑھیں گے کہ جس میں لکھا گیا کہ تقلید عام لوگوں کا راستہ. تقلید کیا مطلب؟ کہ آپ خود تحقیق نہیں کریں گے, جس بندے نے تحقیق کی ہے اور وہ جامع شرائط مجتہد ہے آپ اس سے رہنمائی لیں گے, اس سے پوچھیں گے کہ وضو کا کیا طریقہ ہے, نکاح کا کیا طریقہ ہے, طلاق ہم نے کیسے دینی ہے, میراث کیسے تقسیم کرنی ہے. تو وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن و سنت سے میں نے یہ طریقے اور یہ شرعی احکام میں نے سیکھے ہیں, تو لہٰذا یہ بھی آپ تک میں پہنچا رہا ہوں, آپ لوگ بھی کیسے سیکھ لیجیے. تو لہٰذا یہاں پہ کیا عبارت ہے کتاب میں کہ چونکہ ہر انسان مجتہد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, یعنی ہر انسان میں مجتہد بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اس لیے اسلام نے عام لوگوں کے لیے تقلید کا راستہ مقرر کیا ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مجتہد منتخب کیا جائے جو قرآن و سنت, احادیث اور دیگر علوم میں مہارت رکھتا ہو اور اس کی رہنمائی میں شرعی احکام پر عمل کیا جائے. یعنی اس مجتہد سے رہنمائی لی جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کر کے شرعی احکام کے اوپر انسان عمل کرے. تو بس یہاں سے ہمارے اس درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عقائد کے اندر جو دو حصے بنتے ہیں, اصول دین اور فروع دین. تو جو اصول دین ہے اس کی معرفت اس طریقے سے انسان حاصل کرے, ان کے متعلق انسان اس طریقے سے جانے کہ اس کا دل یقین کی کیفیت تک پہنچ جائے. یعنی اس کی عقل اس بات کو قبول کر لے کہ واقعاً اللہ موجود ہے, اللہ ایک ہے, اس نے انبیاء بھیجے ہیں, آخرت میں قیامت ہونی ہے, اور یوں سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت رکھا گیا ہے شریعت میں. یعنی یہ ایک ایسے طریقے سے وہ اس چیز کا علم حاصل کرے کہ وہ یقین کے مرحلے تک پہنچے, اس کا دل اس چیز کو قبول کرے. اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب انسان دلیل سے اصول دین کی معرفت حاصل کرے, اور دلیل سے تب انسان مطمئن ہوتا ہے کہ جب اس کی عقل کیا ہوگی, مطمئن ہوگی. دوسرے نمبر پہ جو فروع دین ہے, تو فروع دین کی جو معرفت ہے اس میں دو کیٹیگری ہیں. یا تو انسان خود صاحب تحقیق ہو جائے کہ قرآن مجید کی آیات, روایات اہل بیت علیہ السلام کن کن کتابوں میں موجود ہیں, کیسے موجود ہیں, مکمل تحقیق کرے کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں, مجتہد کہتے ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نے تحقیق کی ہے مکمل, اگر وہ جامع شرائط ہے, اس کے اندر شرائط موجود ہیں, تو پھر اس کی بات کے اوپر بھروسہ کرے اور اس سے رہنمائی لے لے کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے, نکاح کیسے پڑھنا ہے, طلاق کیسے ہوگی. تو یہ دو طریقے انسان کی زندگی میں سامنے آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ دین اسلام کی معرفت حاصل کر کے
اپنی زندگی کو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 2 درس دین کے متعلق گفتگو کے تھے، اور جو آگے ہم درس شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اصول دین کی معرفت کے متعلق ہیں، کہ سب سے پہلے ہم توحید کے متعلق آپ کے سامنے درس رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ انسانی عقل انسان کو کیا رہنمائی دیتی ہے، کہ کیا اس کائنات کا خالق ہے یا خالق نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔